بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح جو ہے اس کی صلاحیتوں میں ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ جیسے ہی ابن آدم پیدا ہوتا ہے، مطلب ابلیس کیا کرتا ہے، جیسے ہی انسانی بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے تو اپنے ٹیم میں سے کافر جن کو اس کے اوپر مسلط کر دیتا ہے، ساری زندگی کے لیے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں حمزاد اردو میں، اور عربی میں کہتے ہیں قارین۔ لیکن ہر قارین اپنے اس آدمی پر حاوی نہیں ہو سکتا، لیکن جو کافر ہوتے ہیں ان پر حاوی ہو جاتا ہے وہ، لیکن مومنوں پہ حاوی نہیں ہو سکتا۔ مومنوں کیا کرتا ہے معلوم، خالی وہ خسبساتا ہے، وساوس، ایسا کر لو ویسا کر لو، ابھی بیٹھ جاؤ، 4 بال باقی ہے پھر نماز کو جانا، ابھی تھوڑا سو جاؤ، فجر کو اور 10 منٹ باقی ہے، آدھے گھنٹے پہلے اذان ہو جاتی فجر کی، تو ابھی فلاں ہے تھوڑا رک جاؤ، سمجھ رہے ہو، وساوس۔ اور باقی دوسروں پر قارین حاوی ہو جاتا ہے، کافروں پہ تو سر پہ بڑھ جاتا ہے چڑھ کے، لیکن مومنوں کو وسوسے ڈالتا ہے، وساوس، ٹھیک۔ تو قارین، تو وہ کیا کرتا ہے، اپنے کافر جنوں میں سے ایک قارین کو اپوائنٹ کر دیتا ہے، ایک جن کو، وہ ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اب اس بات کو بھی یاد رکھیے آپ، یہ بعد میں جادو میں کام آئیں گی، یا اس بات کو آپ یہاں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ ایک جناب یہاں انتقال ہو کے 2 سال ہوگا، لیکن میرے کو حج میں ملے 2 سال بعد۔ بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے، مرنے کے بعد بھی حج کو جاتے ہر سال۔ یہ قصے سچی ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے اب یہ کیسا ہوا۔ یہ حمزہ چونکہ ساری زندگی ساتھ رہتا ہے، یہ مرنے کے بعد لوگوں کی شکل میں آ کے ان کے عقیدے بگاڑنے کے لیے کام کرتا ہے۔ ارے انہوں نے پھانسی لی نا، روز رات میں سب کو دکھ رہے ہو، ان کی روح گئی چھ نہیں اوپر، پھانسی لی نا، بیچ میں اٹک گئی، اور روز آ رہے مل رہے باتیں کر رہے فلاں کر رہے۔ یہ کون ہے؟ یہ حمزاد ہے۔ یہ حمزاد کیا کر رہا ہے، پوری زندگی ساتھ رہا، اس کو سب معلوم ہے، اگر کوئی کوشچن آنسر بھی کرے تو رائٹ دیں گا جواب، سب معلوم ہے نا حمزاد کو۔ آپ کے جی میل کا پاسورڈ بھی معلوم ہے اس کو، آپ ڈالتے تو وہ دیکھتا ہے نا، ساتھ ہی رہتا ہے نا، آپ کے بولنے کا مقصد یہ ہے ساتھ ہے آپ کے، اس کو بہت نالج ہوتی ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، اس کو آپ کی پیدائش، آپ کی زندگی، آپ کے کچھ ایسے کارنامے جس میں آپ اکیلے تھے وہ بھی جانتا ہے وہ۔ بہت سی بار ہوتا ہے نا، بہت سارے انسان کچھ گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ گناہ کرنے کا بہت جلدی پکڑے بھی جاتے ہیں، حالانکہ کسی نے نہیں دیکھا ہوتا ہے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بہت ساری پولیس فورسز اور ملٹری بھی ایک ڈپارٹمنٹ بنا چکی ہے جس کے اندر جنوں سے مدد لی جاتی ہے۔ آفیشلی کسی ملک نے ڈکلیئر نہیں کیا، لیکن میں جانتا ہوں فلپائن اور تھائی لینڈ کے اندر ایک ٹیم ہے پوری پولیس کی جو صرف شعبدے بازوں اور کاہنوں سے کیسز کھلواتی ہے، کیسا ہوا ہوگا، اور ان سے فل بات تو نہیں لیکن ٹپس لے لیتی ہے۔ لندن کی جو برٹش جو پولیس فورس ہے اس کے اندر پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر شعبدے باز اور کاہنوں کو رکھا گیا، اور سیلرائڈ ہوتے ہیں، پیڈ ہوتے ہیں، ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں۔ جب کوئی جرم اور کرائم ہوتا ہے تو وہ سو کے اٹھتے ہیں، اور میں نے ایک پوری اس کی رپورٹ پڑھی تھی، اور ایک ڈاکیومنٹری بھی آئی تھی کہ اس کو آفیشیل ڈپارٹمنٹ قبول کرنا چاہیے ان لوگوں نے بول کر اس میں ایمفیسائز کیا گیا، جس کے اندر ایک آدمی کو رکھا انہوں نے، کوئی کرائم ہونے سے پہلے اس کو بولتے کہ کیا کرائم ہو سکتا ہے، اب رانی جانے والی فلاں جگہ کیا ہو سکتا ہے، لوگ کرتے ہیں، تو وہ سوتا ہے اور آدھے گھنٹے کو اٹھ کے آتا ہے اور کچھ تو ہی بولتا ہے ایسا ایسا بنا، اور پولیس بیٹھے رہتا ہے ڈپارٹمنٹ بناتا، پھر جا کے سو جاتا ہے، پھر آدھے گھنٹے اٹھ کے آتا ہے، پھر بولتا ہے ایسا ایسا، اور وہ ڈرائنگس بناتے ہیں، اور بعد میں اس کو کو ریلیٹ کرتے، ایک ٹیم ہوتی جو بولتی ہے اس نے پہلے ڈرائنگ بنایا ایک تاج میں ایسا ہے، فلاں ہے، یہ پھر کو ریلیٹ کرتے ہو، تاج ہاں ہوٹل کا سمبول ہے، یہ جو بتایا اس نے، ایسا بھی ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو بہرحال تو یہ جو ہوتا ہے حمزات پورے لائف آپ کے ساتھ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہ بہت سارے کارنامے دیتا ہے عقیدے خراب کرنے کے اندر بھی، وسوسے تو ڈالتا ہے، وسوسے کے علاوہ بھی نئے نئے کام کرتا ہے، جادو کا جب آئیں گا انشاءاللہ پھر اس کو یاد رکھیے جو حمزات کو، تو یہ ساتھ ہوتا ہے، مرنے کے بعد ان کی شکل میں آتا ہے انسانوں کی، وہی انسان کے، مرنے کے بعد ہی بابا حج کو مل رہے نا، 5 7 سال تک آ رہے، ارے ابھی یہ سال تو مل کے جا رہے، انتقالوں کے 10 سال ہوگا، ہاں کتنے بڑے دیکھو مہان کی مرنے کے بعد بھی آتے ہیں، سمجھ رہا، بابا کا انتقال اور بابا ہی نماز پڑھانے آ گئے، ایسے جھوٹے ہوتے قصے بہت سارے، لیکن اگر سچا ہے تو کیسا ہے، بابا مر کر بابا نماز پڑھنے آئے، بولے اپنی نماز خود پڑھائے، تو یہ قارین، یہ رہتا حمزاد، یہ عقائد خراب کرنے آتا ہے، یاد رکھیے۔ سوسائڈ ہو گئے تو بولے وہ دکھ رہے رات میں، تو یہ رہتا ہے، یاد رکھیے، اگر ریئلی آ رہا ہے تو یہ ہے وہ، تو یہ ساری زندگی ہمارے ساتھ ہوتا ہے، تو اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، تو آدھی رات کو اٹھ کے عورتیں ڈری نکو بولے بخاری میرے پیچھے ہوا کا، ہاں نہیں تو خاموخواہ مطلب جاؤ جی حمزاد مت تنگ کرو ہم کو، ایسا مت کیجیے، خاموخواہ ریلیشن شپ ڈیولپ مت کیجیے، اس سے خطرناک رہتا ہو، کافر رہتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیا کرتا ہے، تو کہا یہ وسوسے ڈالتا بہکاتا ہے، تو کہا کہ آپ کو بھی، تو کہا مجھے بھی، لیکن الحمدللہ میرے رب نے مجھے اس پر گرفت دے دی ہے، میں نے اسے دعوت اسلام دی اور یہ ایمان لایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حمزاد چھوڑ کر سارے حمزاد وسوسے ڈالتے ہیں، سارے حمزاد،
صرف نبی کا نہیں ڈالتا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی ہمزاد پہ اللہ نے نبی کو تقویت دے دی تھی اور وہ ایمان لے آیا تھا, مسلمان ہو گیا تھا. لیکن ہم سب کا کیا ہے؟ کافر ہے یا والدہ کی. ٹھیک ہے. لیکن میں نے شروع میں اس لیے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. جن سے ڈرنا ہے فرشتے جو نگہبان ہیں ان سے ڈرتے نہیں. یہ کیا نگہبان ہوں گا, یہ تو شیطان کا چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ نیک لوگوں کو وسوسے, اور اس کے وسوسے آپ بالکل سمجھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, محسوس بھی کر سکتے ہیں کبھی کبھار. کیسا بہکا؟ جیسا مثال کے طور پر آپ کے کوئی بھائی کا کچھ اچھا ہو رہا, اچھا ہوتے پہلے سیکنڈ جو برا خیال آتا نا یہی ڈالتا, ارے تیرا بھائی چل جائے گا تو, پھر آپ کو فوراً بولنا پڑا اعوذ باللہ, دیکھو کیسے خیالات آ رہے, نہیں بہت اچھا ہوا اللہ نے کہا. یہ ہوتا ہے, یہ حسد پیدا کرتا ہے, جلن پیدا کرتا ہے, کینہ ڈالتا ہے, بغض ڈالتا ہے, نفرتیں ڈالتا ہے. لیکن وسوسوں کے ذریعے ہاتھ پکڑ کے نہیں کراتا تھا, ہاتھ پکڑ لے کے کچھ کرنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ اور یہ شروعات ہوتی ہے اور بہت بڑے بڑے نقصانات یہ جو ہے اس کے اعتبار سے تو یہ ہے. أحب الوفاء بشتى الصور أحب الوفي الأمين